دین اسلام میں فیسٹیول اور اس کی سیلیبریشن کا ایک بڑا خصوصی اور قریبی تعلق ہے۔ اسلام ہمیں ڈیفرنٹ خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ اسلام سیلیبریٹ کرنے کے ہمیں اصول بتاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں بہت سے ایسے تہوار دیے جو ہمارے اسلامی تہذیب کا حصہ بھی ہیں اور ملکی اعتبار سے مختلف ثقافت اور کلچر کو بھی بہترین انداز میں ریپریزنٹ کرنے والے ہیں۔ اسلام تہوار کے خوشیوں کے منانے میں ہمیں کیا کیا تصور دیتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام اس خوبصورت دین کا نام ہے جو ہمیں بہت سے تصورات کے ساتھ ساتھ معاملات کی بات بھی بتاتا ہے۔ ہماری ایک معاشرتی زندگی کیسی ہو، ہم اپنے معاشرے میں کس طرح اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کے حوالے سے ہمیں اصول بتائے ہیں۔ ایسے موقع آئے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی صحابہ کرام کو خوشیوں کی ترغیب دلا رہے تھے۔ اس لیے کسی بھی قوم کے اندر جو اس کے تہوار ہوتے ہیں وہ اس کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں لوگوں کا ملنا اور لوگوں کے مابین تعلق کا استوار ہونا، باہمی غلط فہمیوں کا خاتمہ ہونا، خوشیوں کے ساتھ چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو اس انداز میں اپنانا کہ جس سے معاشرتی جو اقدار ہیں، جو سوشل ویلیوز ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ سوشل ویلیوز کی ڈیولپمنٹ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب اور کسی بھی نیشن اور کسی بھی ثقافت اور کلچر سے وابستہ لوگوں کے ان افکار و نظریات کے مطابق بہترین طور پر اپنے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے سے ہے، جس سے اس کی آئیڈینٹی دوسروں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ کسی بھی قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، حیت یا خد و خال جو اسے دوسری قوم سے جدا کر دے، وہ اس قوم کی تہذیب ہوتی ہے۔ یعنی اس نے باقی تمام قوموں سے اس کو جدا کر دیا، لیکن اس میں اس کے افکار پوشیدہ ہوتے ہیں، اس میں اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس میں اس کے نظریات ہوتے ہیں، اس میں اس کے افکار ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر اسی تہذیب اور سویلائزیشن کو پریکٹیکلی پرفارمنس میں لوگ سامنے پیش کریں تو اسے تمدن کہتے ہیں۔ لہذا تہذیب میں کسی بھی قوم کے نظریات کار فرما ہوتے ہیں اور تمدن میں اس قوم کی وہ چیزیں جو اس کے نظریات تھے اس کی پریکٹیکلی پرفارمنس ہوتی ہے۔ تو اسلام نے تہذیب و تمدن کو ملا کر جو ظاہری عناصر ہمارے سامنے رکھے اسے اسلامی ثقافت یا اسلامی کلچر بھی کہتے ہیں۔ دین اسلام نے مدینہ منورہ سے ہی اپنے اسلامی کلچر کو، اپنی اسلامک جو ٹریڈیشن تھی، جو ثقافت تھی، اس کا اظہار کیا۔ دین اسلام نے جہاں ہمیں بہت سی ثقافت کی چیزیں بتائیں، جہاں ہمیں کلچر کے بارے میں بتایا، آپس میں رہتے ہوئے مختلف افراد، مختلف جو افکار کے حامل تھے، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزوں کو واضح کیا جو پھر مسلمان کا سمبولیکل کلچر بنا، ثقافت بنا۔ اسلام نے ایسے ایام کو مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ مہرگان اور نوروز، یہ جو دن تھے، جاہلیت میں لوگ ان دنوں میں خوشیاں مناتے تھے، نوروز اور مہرگان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مدتوں سے، ہمارے بڑے بھی ان دو دنوں میں خوشیاں مناتے رہے، نوروز اور مہرگان۔
کیا ہم پھر اب بھی خوشیاں منائیں؟ اب تو ہم دامن اسلام میں آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ جاہلیت کے جو ایام تھے نوروز اور مہرگان، اللہ نے اس کے صدقے اور اس کے بدلے تمہیں 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے عطا فرما دیے۔ اب تمہارے لیے یہ تہوار ہے، اب تم اس میں خوشیاں مناؤ، اس میں سیلیبریٹ کرو۔ تو پھر اس کے بعد اسلامی تصور میں جو تہوار آئے اس میں ایک تہوار عید الفطر کا ہے اور اسی طرح ایک تہوار عید الاضحیٰ کا۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے موقع ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مختلف مقامات پر خوشیوں کا اظہار کیا۔ تو وہ خوشیوں کا اظہار کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی پرسپیکٹو میں تاریخی اعتبار سے جڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ شریف میں کچھ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ آپ نے پوچھا بھئی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے کہ 10 کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام بچے، ہم خوشی مناتے ہیں اور ہم اس خوشی کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم تم سے زیادہ خوشی کے حقدار ہیں، تم 1 روزہ رکھتے ہو 10 کا، اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 کا رکھیں گے، ملا کے رکھیں گے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ خوشیوں کے سیلیبریشن میں طریقہ کار میں اسلام نے کچھ عبادت کا ایلیمنٹ بھی رکھا۔ اب وہ تہوار، وہ دن، وہ ایام جو ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر ہمیں خوشیاں مناتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کرنے کا حکم دیا کہ جو اللہ سے جوڑنے اور خوشیوں کو مناتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب کے لیے اور بارگاہ الہی سے ملنے والی نعمت پر اظہار تشکر کے لیے مسلمان اپنا کر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح مختلف ممالک کے اندر ان کے قومی دن پر تہوار منایا جاتا ہے، سماج، معاشرہ، سوشل ایکٹیویٹیز میں، سوشل بیہیویئر میں اور سوشل ویلیوز میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کسی نہ کسی خوشی کے موقع پر تہوار کی صورت میں اس کو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی بھی قوم میں، کسی بھی نیشن اور کسی بھی تہذیب کے حامل افراد میں مختلف ایام ان کو ملنے والے ملک کی وجہ سے اس کو تہوار کے طور پہ تعطیل کے ساتھ خوشی منائی جائے، اسی طرح سماج اور معاشرے میں اگر کسی کو کوئی فائدہ نصیب ہو، کوئی خاص دن، اسپیسیفک ڈے ان کے لیے ایسا ہو جس میں ان کو کوئی بہت بڑی خوشی ملی ہو، تو وہ قوم اس کو کسی نہ کسی طرح خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کر کے دنیا کے سامنے واضح کرتی ہے کہ یہ دن ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے عظمت والا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس دن اس ملک کی فلاں خوشی ملی ہے۔ جس طرح ممالک میں، کنٹریز میں، مختلف جگہوں پر خوشیاں منانے کا یہ تصور ہے، ایسے ہی اسلام نے بھی کچھ چیزوں کے ملنے پر خوشیوں کا تصور دیا۔ اب وہ تصور جو ہیں یا جو خوشی منانے کے لیے ایام ملے، اس کے بیسک بہت سے ٹول ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم عید الفطر کی بات کریں تو فطر اصل میں فطرانے سے بنا ہے۔ جب ایک پورا مہینہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 ماہ کے بعد اپنی طرف سے اہل ایمان کی دعوت کرتا ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس میں ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ تو پھر اس کنسیپٹ کے پیچھے عبادت، ریاضت کا وہ تصور ہے۔ اسی طرح جب عید الاضحیٰ ہے، ہم سنت ابراہیمی کی تکمیل کرتے ہیں، اس عظیم یادگار کو ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ کرم کیا کہ وہ اس آزمائش سے گزرے، تو وہی آزمائش کو ہم بھی اپنا کے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جس طرح یہ ایام ہے، ایسے کچھ ایام ہیں جیسے کہ ہم خوشیوں کے طور پر
یا اس میں عبادت کا کنسپٹ رکھ کے جمعے کا دن ہر مسلمان کے لیے ایک عید کا دن ہے. جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے اسے اسپیسیفک کیا گیا تاکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس سے پہلے قوموں میں ایسے ہی رہا. کسی کے لیے ہفتے کا دن قابل احترام تھا, کسی کے لیے اتوار کا دن قابل احترام تھا. لہذا کوئی سیچرڈے کو عبادت کا تصور رکھ کے عبادت کر رہے ہیں, اور کچھ ہیں جنہوں نے سنڈے کو عبادت کا دن رکھا اور عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے وہ دن رکھے اور اللہ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا. اب یہ جو دن ہے اس میں ایک عبادت کا ایلیمنٹ بھی ہے. ہم اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. جس طرح جمعے کے لیے عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں, ایسے ہی ہمیں باقی بہت سے معاملات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے دن عطا کیے. جیسے ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر کوشش تو کرتے ہیں کہ ہر روز ہی رات کو نوافل عبادت کا اہتمام کریں, لیکن خاص طور پر ہم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے ہم اس کی تاک راتوں کے اندر عبادت کرتے ہیں. ویسے تو سارا عشرہ ہی عبادت میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ کثرت کے ساتھ آخری عشرے میں عبادت کرتے اور صحابہ کو ترغیب دلاتے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. مسلمان اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دن عطا کیے جس کے اندر ہم اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہیں. ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ ملے, ہم معراج کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر امت کے احوال شعبان کی 15ویں رات لکھے جائیں تو ہم شب برات کے طور پر اس کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح باقی خوشیوں کے دن ہوتے ہیں جن کے اندر ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بعض تو ثقافت اور کلچر کا حصہ ہیں اور بعض میں عبادت کا ایک تصور پایا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس دن ہوئی, اہل ایمان اس دن خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کے صدقے ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی. اس کا مطلب اسلام نے تہوار میں یا خوشی منانے میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی, کوئی ممانعت نہیں رکھی. اس کے لیے اصول یہ رکھا کہ مومن کو جب کوئی خوشی ملے, کوئی نعمت ملے تو وہ اس دن خوشی کا اظہار کرتا ہے. اس کو انفرادی طور پہ خوشی ملے, اللہ بیٹے کی دولت دے, وہ خوشی مناتا ہے, وہ عقیقہ کرتا ہے, وہ دیگر خوشیاں مناتا ہے. اس کو اجتماعی خوشی ملے تو پوری فیملی اس میں شامل ہوتی ہے. اگر پوری قوم کو خوشی ملے تو قوم جو ہے ساری کی ساری اس دن خوشی مناتی ہے. اور جس دن پوری امت کو خوشی ملے تو پھر پوری امت بھی اس خوشی میں شامل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ دین اسلام نے ہمیں جو اصول دیے اس کے اندر ہمیں کچھ پیرامیٹر دے دیے, کچھ ہمیں ضابطۂ اخلاق دے دیے کہ تم نے تہوار منانے ہیں, سیلیبریشن بھی کریں, لیکن سیلیبریٹ کرتے ہوئے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ باؤنڈری لائن کو کراس نہ کیا جائے, شریعت کی مقررہ حدوں کو نہیں چھوڑنا. اس لیے ہم عید بھی مناتے ہیں تو آغاز نماز عید سے کرتے ہیں. ہم اللہ رب العزت کے مقرر کردہ دن میں اگر ہم کوئی تہوار بھی منائیں, کوئی فیسٹیول کا اہتمام ہو, تو ہم اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھیں. اگر شریعت کے حدود اور باؤنڈری لائن کو کراس کر کے اگر ہم فیسٹیول یا کسی تہوار کا یا کسی خوشی کا اظہار کریں, اسلام پھر اس کی اجازت نہیں دیتا. لہذا علاقائی وائز ہو, ملکی سطح پر ہو, قومی سطح پر ہو یا امت کی سطح پر, ہمیں تہوار اور خوشیاں منانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. مختلف تہوار انسان میں سماجی وحدت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں. یہ جو
سماجی وحدت ہے، سوشل یونٹی، یہ سوشل یونٹی انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک ہی عقائد، افکار، نظریات کے حامل افراد مل کر ایک سوشل یونٹی کے ساتھ ایک خوبصورت تہوار کو منانے کا عزم صمیم کرتے ہیں۔ مختلف تہوار مختلف ادوار میں آتے ہیں۔ اس کے اندر اگر تو اسلامک پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو کچھ ایسے تہوار ہیں جو ہمیں اسلام نے منانے کا حکم دیا، جو اسلامک پرسپیکٹیو میں ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو ہم بطور امت تو نہیں مناتے لیکن ملکی سطح پہ مناتے ہیں۔ ملکی سطح پہ منائے جانے والے وہ تہوار، ان کا تعلق ہمارا کوئی ملکی سطح پہ ملنے والی خوشی ہے، وہ ہمارا کلچر ہے یا ہماری ثقافت ہے، جو کہ کسی ایک ملک میں رہنے والے افراد باہمی ملکی طور پر اپنے روابط کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنی کوئی ملکی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح سماجی وحدت میں اور سوشل یونٹی کے اندر علاقائی طور پر بھی کچھ ایسے ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں جو علاقائی طور پر مقامی لوگ اپناتے ہیں، اور مقامی لوگ ان اسلامی تہوار سے ہٹ کر بنیادی اپنے علاقائی تہوار کو مناتے ہیں۔ وہ ان کا علاقائی تہوار ہے۔ لہذا کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ اگر کوئی علاقائی تہوار منائے تو وہاں کے لوگ اگر اس تہوار میں شامل ہوں اور وہ کوئی شریعت سے مخالف نہ ہو اور اس کے اندر کوئی علاقائی رسم و رواج اپنائے جائیں جس میں وقت کا ضیاع بھی نہ ہو، تو پھر ایسی تفریح اور اس طرح کسی کو آپس میں گفتگو، معاملات اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ ایسے تہوار میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تہوار اصل میں علاقائی ہے، وہ سماجی وحدت کے لیے ہے، وہ سوشل یونٹی کے لیے ہے۔ جب آپ سوشل اور اپنے معاشی اور معاشرتی معاملات کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان خوشیوں کے مقام پر شریک بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تہوار جو اسلامی ہیں وہ تو اسلامی اصولوں کے مطابق ہی گزارے جائیں گے، وہ تو امت کے لیے لازم ہوں گے، وہ پوری امت اس کو سیلیبریٹ کرے گی، لیکن جو علاقائی اور ملکی طور پر ہوں گے وہ تہوار ملکی سطح پر یا علاقائی سطح پر اسی طرح مل کر باہمی لوگ منائیں گے۔ اس کے اندر اگر تو شریعت سے ٹکراؤ لازم آئے، شریعت کے کسی اصول کے خلاف ہو تو پھر تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر شرع کے کوئی خلاف نہیں ہے بلکہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے کسی کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہو، صرف تفریح کا مقصد ہو، تفریح کا مقصد انسان دنیا کے بہت سے معاملات کی وجہ سے، سوشل انزائٹی کی وجہ سے، اسی طرح سٹریس کی وجہ سے، باہمی تعلقات کی وجہ سے تناؤ اور کھچاؤ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے اس ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں اہل علاقہ یا ملکی سطح پر کوئی تہوار منایا جائے جو ان کی ثقافت کا حصہ ہو، ان کے کلچر کا حصہ ہو، تو ایسا کلچر اور ایسی ثقافت کے طور پر اگر وہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ اس کی سیلیبریشن سے لوگوں میں ایک اچھا جسٹر پیدا ہوگا، ایک اچھا خوبصورت انسان جھلکے گا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوبصورت انداز میں ڈیفرنٹ چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ عموماً یہ کام مختلف دیہات میں ہوتا ہے، بچیاں اپنی اپنی ثقافت کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ اپنی اپنی ثقافت کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں، تو وہاں وہ اپنی اپنی لیمیٹیشن میں رہنے کے بعد اپنے علاقے کی ثقافت کا تہوار مناتے ہیں۔ تو وہ تہوار اگر شریعت کی باؤنڈری لائن کراس نہیں کر رہا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لہذا اسلام نے مختلف تہوار کو منانے کی اجازت دی، اس کو سیلیبریشن کی طرف اسلام اس کی خود توثیق کرتا ہے، اور اسلام اس کی حمایت کرتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ تہوار منائیں، اور تہوار کے اندر جو پوری امت کے لیے ہیں اس میں اسلامک اصول کو مد نظر رکھا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہیں انفرادی طور پر یا علاقائی طور پر
اگر آپ اس میں شامل ہو کر ایک تفریح کا سلسلہ اور تفریح کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ یہ سماجی روابط، یہ سماجی تعلقات، یہ سماجی یونٹی، یہ سوشل یونٹی، یہ سماجی وحدت انسان میں ایک خوبصورت انسانیت کا وصف پیدا کر کے لوگوں کے دل میں انسانیت کا ایک خوبصورت جذبہ پیدا کر دیتی ہے، جو علاقائی محبت کو بھی اور علاقائی محبت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مابین تعلق کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس میں ڈیفرنٹ کھیل ہو سکتے ہیں، آپ سپورٹس کر سکتے ہیں، آپ کی وہ سپورٹس یا وہ آپ کا کھیل علاقائی طور پر ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں میں صلاحیتیں پنپ سکتی ہیں۔ نوجوان کھیل کے میدان میں آتے ہیں، ان کو اپنے اپنے علاقے میں موقع ملتا ہے۔ ایسی تفریح کے ساتھ نوجوانوں کے اندر ایک خوب جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ گھڑ سواری اور تیر کے ساتھ باقاعدہ طور پہ نیزہ بازی اور اسی طرح اپنی اپنی تلوار سے مقابلے کرنا اور نیزے کے ساتھ اور تیر کمان کے ساتھ نشانے لگانا، یہ سلسلہ جاری رہتا۔ صحابہ کرام تلوار اٹھا کر بھی باہم رقص بھی کرتے اور اس انداز میں وہ کوشش کرتے کہ اسلام کی عظمت بھی ظاہر ہو اور دشمنان اسلام کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان ذہنی طور پر بھی تیار ہیں۔ تو ایسا تہوار، ایسا عمل، ایسا کام جس میں علاقائی جو ثقافت اور کلچر کا اظہار ہو اور اس میں ایک خوبصورت یونٹی بھی دکھائی دے علاقائی طور پر، تو اسلام ایسے تہوار کی اجازت دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو ان کی کمیونٹی سے جوڑنے کے لیے اسلامی تہوار اور اسلام نے ان تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت دی۔ آج کے پروگرام سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ہمیں خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسے تہوار جن کا تعلق اسلام کے دامن کے ساتھ ہے اس کو بھی اپنانے کا حکم دیتا ہے، اور ایسے تہوار جو ہمارے کلچر، ثقافت اور تہذیب و تمدن کا حصہ بن جائیں اس میں بھی شامل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے ہر وہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا جو شریعت کی باؤنڈری لائن کو کراس نہ کرے۔ اگر ہم اسلام کی حدود و قیود میں رہ کر علاقائی طور پہ، ملکی طور پر یا ملت کے طور پر ہم ایسی خوشی کو سیلیبریٹ کریں تو اس کی اسلام نے حوصلہ افزائی کی۔ دین اسلام میں ہمیں دو تہوار ایسے دیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جس کا آغاز ہی نماز سے ہوتا ہے، جس کا آغاز ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو نہیں بھولنا۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ دن، کچھ ایام، کچھ گھڑیاں، جمعہ کا دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کرتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پہ خوشی مناتے ہیں۔ ہم شعبان کی 15ویں رات اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے بخشش کے لیے عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بہت سے ایسے دن کہ جس میں اللہ کی بارگاہ سے ہم اس کی رحمتوں کو تلاش کریں اور اس سے بخشش کو طلب کریں، ہم ایسے دن بناتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ایام ہیں جو ملکی سطح پر ہماری ثقافت، ہماری ملکی سطح پر جو ہمارا ایک خوبصورت کلچر اور تہذیب ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ ہم ان دنوں کو بھی اپناتے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک سے محبت کا اظہار کریں، اور محب وطن ہونا یہ بھی انسان کی نیچر اور فطرت میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے تہوار جو ہمارے لیے ایک خوبصورت سوشل کانٹیکٹ کے ساتھ ساتھ ایک سوشل یونٹی کا سبب بنے، جس میں سماجی وحدت پیدا ہو، جس میں سماجی یونٹی پیدا ہو، جس میں لوگوں کے مابین غلط فہمیاں ختم ہوں اور لوگ مل کر اپنے ملکی، مذہبی، علاقائی اپنے اپنے کلچر کا اظہار کر سکیں، ہم ایسے تہوار میں بھی شامل ہوتے ہیں اور شامل ہونے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسلام چونکہ ہمیں خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کا تصور دیتا ہے، خوشیاں منائیے،
اسلام کے دائرہ کار میں رہ کے یہی دنیا میں اور آخرت میں اخروی اور دنیاوی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکام سے جڑتے جائیں۔